شپ سے اور جی جہازوں سے بمباری کریں۔ حیدر رضوی صاحب، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے اور معیشت بھی ایک مسئلہ ہے، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر جب تک پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا تو معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اسے کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے، اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ پورا صوبہ سرحد اور صوبہ سرحد سے جو ملحقہ علاقہ جات ہیں، جو آزاد علاقے کہلاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور اس آبادی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ان کی اکثریت جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے فارمولے پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں، ڈیبیٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آزاد علاقوں کا کانسیپٹ سوائے پاکستان کے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ایف سی آر ایک ایسا کالا قانون ہے جس نے وہاں پر لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ آزاد علاقے پاکستان کا ڈسٹ بن بنے ہوئے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے وہاں کیا جائے، اور جو بھی کالے کارنامے ہیں کسی کے بھی وہ وہاں پر چھپائے جائیں، اور اس کے بعد ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان تمام علاقوں کو جو کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کہلاتے ہیں، ان کو پاکستان کا سیٹلڈ ایریا ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ وہاں پر ریفرنڈم ہو، اور ریفرنڈم میں ان لوگوں کو جو وہاں کے مقامی ہیں یہ آپشن دیا جانا چاہیے کہ کیا وہ وہاں پر صوبہ سرحد کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا وہ ایک الگ صوبہ بننا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ آپشن دیا جائے کہ وہ کس طریقے کا اپنے لیے اسٹیٹس چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آزاد اسٹیٹس جو ہے یہ کہیں بھی نہیں لے جا رہا اس علاقے کو، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو پاکستان میں جو قوانین ہیں، دیکھیے پاکستان میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان قبائلی علاقہ جات کے باقاعدہ ممبران اس کا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، چاہے وہ صوبہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو۔ اس کے علاوہ ان جو قبائلی لوگ ہیں ان کے مختلف پاکستان کے صوبوں میں جو کالجز ہیں یا جو ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں اس میں بھی ان کا باقاعدہ حصہ ہے۔ تو وہ پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ جو لا آف دا لینڈ ہے وہ وہاں پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پر یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ کب تک آپ وہاں پر رکھ سکتے ایف ہیں؟ سی آر ختم ہونا ایف چاہیے۔ سی آر ختم ہونا چاہیے، وہاں کا اسٹیٹس ڈکلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک سوشو اکنامک پالیسی ڈیولپ ہونی چاہیے، اور وہاں کے علاقوں کو اس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے کہ وہاں پر تعلیم۔ یہاں پہ ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس دن وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اس دن انہوں نے اناؤنس کیا ایف سی آر ختم ہوگی۔ آج 5 مہینے گزر چکے ہیں، ختم نہیں کر سکے وہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر وہاں سے جو ریزسٹنس آ رہی ہے اس کے اوپر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور ڈائیلاگ کے بعد اس علاقے کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ایف سی آر کے ختم کرنے کے مخالف ہیں ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور ان کے کیا انفلوئنس ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ دیکھیے حامد میر صاحب، یہ پاکستان کے لیے ناؤ اور نیور سچویشن ہے، اور اب اگر ان غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے نہیں کیے گئے تو پاکستان اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ یہ جو بات کی ہے حیدر عباس رضوی صاحب نے کہ اس وقت پاکستان ناؤ اور نیور کی سچویشن سے گزر رہا ہے، یہ بالکل ان کی بات درست نظر آتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستانی قوم ہے اس کو ایک لاسٹ چانس ملا ہے اس موجودہ جمہوری عمل کے ذریعے۔ اگر اس لاسٹ چانس کو اویل نہ کیا گیا تو مسائل مزید گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب منگل کو حلف اٹھانے کے بعد جو پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں بطور صدر مملکت، اس پریس کانفرنس میں انہیں کیا اہم اقدامات کرنے چاہیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے نئے صدر آصف علی زرداری صاحب منگل کی سپہر کو صدر مملکت بننے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس میں وہ کیا اہم اعلانات کر سکتے ہیں؟ صدر کے الیکشن سے کچھ دن پہلے ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو میں ایک سوال ہم نے کیا، اس کا انہوں نے ایک جواب دیا۔ کیا وہ جو ان کا جواب چند دن پہلے تھا الیکشن سے، کیا اس جواب کو وہ اپنی پریس کانفرنس میں ایک اعلان کی صورت میں شامل کریں گے؟ ہم آپ کو وہ کلپ دکھا دیں اور پھر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں آرمی ہاؤس میں، جس کو پریزیڈنٹ کیمپ آفس کہتے ہیں۔ وہاں پہ جو ان کے ملاقاتی ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری مجھے ہٹا کر خود ایوان صدر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی جمہوری قوتیں جنرل مشرف کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ پاکستان کی عوام کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس عوام کا نمائندہ بیٹھے گا، اور وہ جو بیٹھے گا وہ پہلے دن اس کو ہمیں یہ شرف ہوگا، انشاءاللہ ہسٹری بنے گی
کہ وہ خود 52(8)B کو سرنڈر کرے گا پاکستان کی پارلیمنٹ کو, اور پیپل آف پاکستان کو پہلا اپنا تحفہ وہ یہ دے گا جو شخص بیٹھے گا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 58(2)B کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. کوئی مستقبل نہیں, اب صرف جمہوریت کا مستقبل ہے. پرویز مشرف صاحب ہیں. یہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جو بھی پاکستان کا صدر بنے گا پرویز مشرف صاحب کے بعد, پہلے ہی دن وہ 58(2)B کے خاتمے کا اعلان کرے گا. حاجی غلام احمد بلور صاحب, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ منگل کی شام 3 بجے جب زرداری صاحب اپنی پہلی پریس کانفرنس کریں گے تو 58(2)B کو سرنڈر کر دیں گے؟ ویسے بات یہ ہے کہ مذاق کی بات ہے. آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ کہتے ہیں شیر انڈا دیتا کہ بچہ, اس کی مرضی چاہے انڈا دے, اس کی مرضی چاہے بچہ دے. مسئلہ یہ ہوتا ہے, لیکن امید ہے انشاءاللہ, یہی ہمیں امید ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا شیر بن چکے ہیں جو انڈا دیں یا بچہ ان کی مرضی ہے. ان کی مرضی ہے, وہ اس وقت فل اتھارٹی تھا, آپ نے اس کو بنا دیا. لیکن آپ نے بنایا ہے, آپ نے اس کو فل اتھارٹی سے بنا دیا. اب تو ساڑھے اتھارٹی اس کے پاس ہے. اب یہ اس قوم کی خوشخبری ہوگی کہ وہ کتنا سرنڈر کرتے ہیں. امید ہے, مذاق میں نے آپ سے کہا, امید ہے کہ 58(2)B بھی وہ کریں گے. اور میرے خیال میں اس سے اچھا ہوگا کہ وہ 17 امینڈمنٹ جو ہے اس کے متعلق بھی سوچیں کہ اس کو بھی ہم ختم کریں. تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی. اس میں تھوڑی سی جو اس میں 17 امینڈمنٹ میں کوئی اچھی باتیں ہیں ان کو رکھ کے کچھ کو جو ختم کرنی ہے ان کو کسی طریقے سے ہم پارلیمنٹ میں لا کے اس کو ختم کریں. یہ میرے خیال میں ہم سارے جتنے لوگوں نے ووٹ دیا اس سب کی یہی تمنا ہوگی کیسے کیا جائے. عمران خان صاحب, آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ آصف زرداری صاحب اپنی پہلی پریس کانفرنس میں 58(2)B ختم کر دیں گے؟ میں اس سے پہلے صرف رضوی صاحب کا جواب دے دوں. انہوں نے جو بات کی تھی کہ قبائلی علاقے میں ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1948 میں قبائلی علاقے کے لوگوں نے ایک معاہدہ قائد اعظم محمد علی جناح سے سائن کیا, جس معاہدے کے مطابق صرف انہوں نے 44 پاکستان کے قانون انہوں نے مانے جو کہ قبائلی علاقے میں لاگو ہوں گے, باقی انہوں نے اپنے قانون رکھے. یعنی کہ یہ ایک ٹریٹی کے تحت یہ قبائلی علاقہ ہمارے ساتھ آیا تھا. اب اگر ہم نے وہ ٹریٹی بدلنی ہے, یعنی کہ معاہدے میں چینجز لے کے آنے ہیں, اور وہ اس لیے نہیں لے کے آنے کی کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے, اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ تو صرف جب ہم نے پاکستانی فوج بھیجی 2004 میں اس معاہدے کی خلاف ورزی سے, اور جو پھر وہاں اس کا رد عمل آیا جس سے پرانا سارا قبائلی کا جو نظام ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا, قبائلی ملک مارے گئے. اس کے نتیجے میں ایک طالبان فورس کھڑی ہوئی جو اس رد عمل میں آئی. اس سے جو اب یہ پھیلتی جا رہی ہے ساری, یہ ایک بالکل مختلف وجہ ہے. یہ جب تک امریکی فوجیں اور نیٹو فوجیں افغانستان میں ہیں مجھے امن نہیں نظر آ رہا یہاں. یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امن آ جائے گا بمباری کر کے اور لوگوں کو مار کے, اس سے اور زیادہ شدت پیدا ہوگی. یہاں امن تب آئے گا جب ڈائلاگ ہوگا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ انگریز کے ساتھ ایک ان کا رشتہ تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا, اب پاکستان کا ایک بدل گیا ہے. ہمیں ان کے ساتھ ایک نیا رشتہ طے کرنا چاہیے جو کہ دونوں کو سوٹیبل ہو. جی میں صرف آصف زرداری صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 58(2)B سے پہلے چیف جسٹس افتخار کو بحال کرنا چاہیے. ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے ان سٹیٹمنٹ سے پیچھے بھی ہٹے, انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹس بھی دیں. اب جب ان کے پاس اب ساری ٹوٹل پاور ہے اور کنٹرول ہے, اب ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے. ان کو اب چیف جسٹس افتخار کو اس لیے لانا چاہیے کہ یاد رکھیں الیکشن کے اندر جمہوریت نہیں ہے, الیکشن جمہوریت کا ایک حصہ ہے. آزاد عدلیہ اور الیکشن میں جمہوریت ہے. یہ جب تک آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوتی اور الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہوتی, حقیقی جمہوریت نہیں آتی اس ملک میں. جی لگا کہ یہ ہماری قبائلی علاقہ ہے, یہ ہمارا شمشیر کیا کہتے ہیں, شمشیر اول زن کی کیا, شمشیر زن ہمارا تھا, اور یہ ہمارے مغربی ساتھ کو یہ پروٹیکٹ کرتے تھے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو اس لائن پہ لگایا کس نے؟ میرا ملا, میرا طالب علم, طالبان جو تھے, یہ تو انہوں نے ساری زندگی صدیوں سے یہ اسلام کی خدمت کرتے رہے درس و تدریس کے ذریعے. ان کو بندوق کس نے دی؟ ان کو اس لائن پہ لگایا کس نے؟ میں کہتا ہوں جنہوں نے یہ کیا نا, اللہ ان لوگوں کو تباہ برباد حاجی صاحب, اور ان کو اس لائن پہ لگایا. اب کوئی چیز ہماری طرف, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ملا پوندہ جو ہیں انہوں نے 18ویں صدی میں بندوق اٹھا لی تھی. فقیر اے پی صاحب نے 1930 میں بندوق اٹھا لی تھی, اور وہ 30 سال تک لڑتے رہے انگریزی فوج سے. ہمارے وہ ترمزی حاجی صاحب لڑے, وہ تم جہاں جب لڑے, وہ تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو انگریز کے خلاف, اپنے خلاف تو کوئی نہیں لڑتا تھا. ٹھیک ہے.
پاکستان کے خلاف یہ سب پاکستان کے ساتھی تھے، اب پاکستان کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ روسیوں کے خلاف شروع ہوا تھا نا جی یہ سارا کچھ، جب روسی آئے تھے تو